بھی آپ کو ہمت نہیں دل کرنے وعلیکم السلام سب چیزوں کی معلومات نہیں ہے. میں آتی ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں سے. چونکہ وقت بہت تنگ ہو چکا ہے تو 2-3 منٹ اگر خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے خوشی موجودگی مشاعرے کا وقار بڑھا رہی ہے مطلب حاصل کرتا ہوں. میں کچھ الگ رنگ کے شعر پڑھوں گا آج. جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کر 2-3 منٹ برداشت کریں لیکن شعر سنیں جی مطلب حاصل کرتا ہوں. اپنی صورت دکھا کے لوٹ گئے. اپنی صورت دکھا کے اساتذہ سے ثانی مصرے پہ توجہ. اپنی صورت دکھا کے لوٹ گئے سب کو پاگل بنا. جیسے سن لے بس مجھے میں اپنے موڈ میں آ جاؤں. اچھا میں اس میں کچھ شیئر کرتا ہوں. اپنی صورت دکھا کے لوٹ گئے سب کو پاگل بنا کے لوٹ گئے. خیریت پوچھنے کو آئے تھے. اپنی صورت دکھا کے لوٹ گئے سب کو پاگل بنا کے لوٹ گئے. خیریت پوچھنے کو آئے تھے اپنا دکھڑا سنا کے لوٹ گئے. خیریت پوچھنے کو آئے تھے کیا کہنے ہیں بھائی یہی چلن ہے. پوچھنے کو آئے تھے اپنا دکھڑا سنا کے لوٹ گئے. اہلیان حیدرآباد میں بہت امید سے یہ شعر پڑھتا ہوں. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی سماعتوں کا امتحان میرا امتحان. بھائی یہ ذرا سی ایک لمحے کے لیے بات چیت بند کر دو اس کے بعد آپ کو اجازت ہے. تیسرا شعر میں جس کے لیے خاص طور سے حیدرآباد آیا کہ بس یہ شعر مجھے یہاں سنانا یہاں کے بعد سب جگہ سناؤں گا. دونوں شعر سنیے گا پھر تیسرا شعر سناتا ہوں. اپنی صورت دکھا کے لوٹ گئے سب کو پاگل بنا کے لوٹ گئے. خیریت پوچھنے کو آئے تھے اپنا دکھڑا سنا کے لوٹ گئے. اپنا دکھڑا سنا کے لوٹ گئے. غیر آئے تھے قبر تک میری آپ کاندھا لگا کے لوٹ گئے. کیا کہنے کیا کہنے بس بس اسی سے ایک بار میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ سالانہ مشاعرے کے انعقاد کے لیے اور خاص طور سے شیلجا میڈم کی موجودگی بہت اہم تھی. آج کے مشاعرے میں بہت سارے کام مسکن بھائی ان کے ذریعے لے سکتے ہیں اردو کے لیے. تو ایک بار مسکن بھائی کے لیے آپ تالی بجائیں. میں کبھی چاپلوسی نہیں کرتا مگر دل سے کہہ رہا ہوں. اپنی صورت دکھا کے لوٹ گئے سب کو پاگل بنا کے لوٹ گئے. غیر آئے تھے قبر تک میرے آپ کاندھا لگا کے لوٹ گئے. ایک مطلب 2-3 شعر اسی انداز میں سنیے پھر میں 2-3 منٹ اپنے انداز میں سناؤں گا. حضرات آپ کی توجہ چاہتا ہوں خصوصی پہلی صفوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. ملاحظہ کیجیے گا کہ آگ ایسی لگتی ہے جو بجھے نہ پانی سے. آگ ایسی لگتی ہے رسول اللہ بھائی آگ ایسی لگتی ہے جو بجھے نہ پانی سے. احتیاط لازم ہے یار بد زبانی سے. آگ ایسی لگتی ہے آگ ایسی لگتی ہے. فاطر بھائی اچھی نظامت خوبصورت نظامت ہمیشہ کرتے ہیں. ان لوگوں نے پہلی بار سنی میں تو 20 سال سے سن رہا ہوں. بہت مبارک بات کہ آگ ایسی لگتی ہے جو مجھے نہ پانی سے. دیکھو میری حرکتیں بدلتی ہے جیسے جیسے آپ کی حوصلہ ملتا ہے میں اپنے موڈ میں آ جاتا ہوں. آگ ایسی لگتی ہے جو مجھے نہ پانی سے. احتیاط لازم ہے یار بد زبانی سے. تم نے آج ان کو بھی حاشیے پہ رکھا ہے. شعر پڑھو. تم نے آج ان کو بھی حاشیے. آگ ایسی لگتی ہے جو مجھے نہ پانی سے. احتیاط لازم ہے یار بد زبانی سے. تم نے آج ان کو بھی حاشیے پہ رکھا ہے. سرخیوں میں آئے ہو جن کی مہربانی سے. تم نے آج ان کو بھی حاشیے پہ رکھا ہے. بہت اچھے. سرخیوں میں آئے ہو جن کی مہربانی سے. ایک مطلب سناتا ہوں آپ کو سنیے. اسی ایک بات پر ان کے دلوں سے غم نہیں جاتے. رسول اللہ بھائی یہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں شاید یہ مسکین بھائی کی ترجمانی کر رہا ہوں اس مطلب میں. آپ
اسی ایک بات دیکھو، کہاں ہم 2008 میں آتے تھے، بڑے بڑے مشاعروں میں منور آنند کی شرکت ہوتی تھی، بیکل حسائی صاحب کی. آج عالمی مشاعرے تک مسکین بھائی کی محنتیں پہنچی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوتی ہے. قدم اٹھے ہوئے میرے کہیں کیوں تھم نہیں جاتے. اب شعر سننا اہلیان حیدرآباد، جس طرح سے آپ سنتے ہیں کہ اسی ایک بات پر ان کے دلوں سے غم نہیں جاتے. قدم اٹھے ہوئے میرے کہیں کیوں تھم نہیں جاتے. امیر شہر کی دعوت ہوئی تو کیا ہوا صاحب، جہاں عزت نہیں ملتی وہاں پر ہم نہیں جاتے. کیا کہنے حامد بھائی. بہت اسی ایک بات پر ان کے دلوں سے غم نہیں جاتے. قدم اٹھے ہوئے میرے کہیں کیوں تھم نہیں جاتے. امیر کیا ہوا صاحب، جہاں عزت نہیں ملتی وہاں پر ہم نہیں جاتے. وہاں بھی ہمارے نعیم بھائی بھی بہت، ان کی طرف سے ایک مصرع آپ کی نظر کرتا ہوں، مقبول زمانہ اللہ نے کروا دیا اس کو. کہیں اس کی انسٹاگرام پہ کئی ریلیں بنی کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. یہ آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، ماں اپنے بیٹے سے کہہ سکتی ہے، بیٹا اپنی ماں سے کہہ سکتا ہے، باپ بیوی سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ہر جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اللہ نے ایسا مصرع کیا. درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون. بولے گا کون. آئینہ پھر آئینہ ہے، سچ ہی بولے گا حضور. جھوٹ کر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا. بہت اچھا. آپ کا جوش ختم ہوا، میرا وقت ختم ہو جائے گا. اب میں ایک شعر میں سنا حضرت ہندوستان میں وہ سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر تم سے سب سے اچھا ہوا ہے، وہ شعر سنا رہا ہوں کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون. آپ کیوں خنجر چھپا کر آستین میں لائے. ثانی سننا، بڑی توجہ سے سننا کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون. آپ کیوں خنجر چھپا کر آستین میں لائے ہیں. آپ تو میرے ہیں، میرے آپ کو روکے گا بہت شکریہ. آپ تو میرے ہیں. استادوں کے استاد ہیں، آج ان کی بات ملنا میرے لیے سند ہے. میں ایک مطلب اور 2-3 شعر